لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ جنگل کے قانون سے بھاگ رہے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں بھی توڑ کے گھس جاؤ، بیوی بچوں کو پکڑ لو، رشتہ داروں کو پکڑ لو، بزنسز بند کر دو، تو خوف آ رہا ہے لوگوں کو. پہلے تو کبھی ایسے سنتے ہی نہیں تھے، نہیں تو بیچارے غریب لوگوں سے ایسے ہوتا تھا نا. یہ میں اپنی پارٹی کو پہلی دفعہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں، جو ہمارے سے ہو رہا ہے یا کمزور سے ہمیشہ ہوتا رہا پاکستان میں جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور اسی لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس ملک کے اندر انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ تو انصاف کی ساری حدیں ہی توڑ دی ہیں. یہ تو وہ نظام آ گیا جو کہ ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان یا دنیا کی کسی جمہوریت میں آئے. تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو لوگوں کی نا امیدی تو بڑھنی ہے، مایوسی تو بڑھنی ہے، لوگوں نے تو جانا ہے چھوڑ کے. اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں یہ پہلے فیل ہو چکے ہیں، اور اس ملک کے اندر جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی تھی وہ دن چلے گئے ہیں. یہ دوسرا دور آ گیا، اور اس دور کے اندر سب سے ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آئیں، ایک سیاسی استحکام آئے، اور اس کے بعد پھر معیشت کو ٹھیک کریں اور ملک کے اندر وہ ریفارمز کریں. اس ریفارمز کے بغیر پاکستان اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتا. پاکستان کو سرجری چاہیے. اس ملک کو اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سارا گورننس سسٹم نہ چینج کیا، ہم نے سارا انصاف کا نظام نہ ٹھیک کیا، ہم نے جو ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں جو جس طرح وہ اس وقت بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہم نے جب تک نچلی سطح کے لوگوں کے اوپر اب ان کی مدد کرنے کے لیے پروگرامز نہ بنائے تاکہ ان کو ہم سہارا دیں، کیونکہ اب جو مہنگائی آ گئی ہے لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے تھے، سوچیں کہ پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہا تو اگر بیماری ہوگی گھر میں تو اگر آپ ہیلتھ کارڈ ہی لے جائیں گے، ہیلتھ انشورنس، وہ کیسے گزارا کریں گے. تو کیسے ہم نے نچلی سطح کے لوگوں کو اب پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے معاشی طور پہ ان کی حفاظت کرنی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی سے. کیسے ہم نے اپنے ملک کے اندر ڈالر کی انٹیک بڑھانی ہے، وہ کون کون سے قدم ہیں. کیسے ہم نے خرچے کم کرنے ہیں. کیسے ہم نے اپنا گورننس سسٹم ایسا کرنا ہے کہ باہر سے انویسٹر پاکستان آ سکیں. کیسے ان کو اعتماد دینا ہے اپنے رول آف لا پہ کہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر آپ اگر اپنی سرمایہ کاری کریں گے تو ہم اس کی حفاظت، ہمارا قانون اس کی حفاظت کرے گا، لیول پلینگ فیلڈ دے گا، وہ کنڈیشنز دے گا کہ جب اب مثلا چائنا سے جب انڈسٹری ہم چاہتے تھے کہ پاکستان آئے، تو میری جب پریمیئر لی سے ان کے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کیا کہا، انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے سارے انڈسٹریز کہتے ہیں کہ ٹائم بہت لگتا ہے، یہاں کام ہی نہیں ہوتا، آپ کی بڑا سلو ہے آپ کا سسٹم. جبکہ وہ ویتنام جاتے ہیں، اور وہ بنگلہ دیش کی بھی بات کر رہا تھا کہ وہاں بڑی جلدی ان کا کام ہو جاتا ہے انویسٹر کے لیے. تو ایک انویسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں ساری اصلاحات کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن سے ایک مضبوط، ایک سٹیبل حکومت آئے. سٹیبلٹی اب صرف ایک طرح ہی آئے گی، صاف اور شفاف الیکشن، اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کو مسترد کیا جائے.